مگر اس کی ادائے دوستانہ نے میرے اندر اس سے ایک خاص قسم کا لگاؤ پیدا کر دیا تھا۔ چل نکل یہاں سے، سوچ کیا رہا ہے؟ اچانک نادو نے مجھ سے مخاطب ہو کر ٹہکا دیا۔ میں بھونچکا رہ گیا اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں جو صرف چند گھنٹے پہلے بھولے کے ساتھ اتنا گھل مل گیا تھا اور اب اس کے اچانک داغے مفارقت دینے پر مغموم ہو رہا تھا، لیکن نادو سے تو اس کا ایک عرصہ دراز سے تعلق، الفت اور قلب کا رشتہ رہا تھا۔ وہ یوں سب کچھ ایک پل میں بھلا ڈالے گی؟ یا ممکن تھا کہ محبت پر اب شالا جی کا خوف غالب آ گیا ہو؟ جان اور زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی، لیکن تب بھی اگر رنگ الفت کی کسوٹی پر پرکھا جاتا تو ایک محبوب کی موت دوسرے کو زندہ درگور کر دیتی ہے۔ ہر خوف اور ڈر سے بے پرواہ ہو جاتا ہے ایسا انسان، لیکن یہ کیسی محبوبہ تھی اس کی کہ اپنے محبوب کی لاش پر اس نے ماتم کنا ہونا بھی گوارا نہ کیا، فقط مغمومیت کے 2 آنسو بہا دیے اور بس۔ چلنا کیا سوچنے لگا؟ اس نے پھر مجھے کھدیڑا۔ شالا جی آ گیا تو خیر نہیں دونوں کی، مجھے سارے راستے معلوم ہیں، آ ادھر۔ اس نے کہتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے نرم و گداز ہاتھ میں اپنا ہاتھ دبا محسوس کر کے غم کی اس گھڑی میں بھی میرے اندر کوئی خنسا تھا۔ میاں سہراب، یہی زندگی اور یہی دنیا ہے۔ کسی کے مر جانے سے کوئی معاملات حیات رک تھوڑے ہی جاتے ہیں، ان کا کام تو چلتا ہی رہنا ہوتا ہے۔ سو تو بھی چل اور بھولے کو پڑا رہنے دے، کیوں اس کے ساتھ اب اپنی جان بھی گنوانا چاہتا ہے؟ جب اس کی محبوبہ کو کوئی غم نہیں تو پھر تجھے کیا غم ہے؟ سو میں نے ایک آخری نظر فصلوں میں پڑی بھولے کی لاش کی طرف دیکھا اور نادو کے ساتھ چل دیا۔ وہ اپنا چھوٹا سوٹ کیس اٹھانا نہیں بھولی تھی۔ ہم پھر دوڑ پڑے۔ عقب سے شالا جی کے زور زور سے بکنے جھکنے کی آوازیں بدستور سنائی دیتی رہیں اور میں جیسے خالی ذہن کی حالت میں نادو کے ساتھ دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ جلد ہی ہم کھیتوں اور کھلیانوں سے گزرتے ہوئے ایک مختصر دیہاتی آبادی سے گزرنے لگے۔ ہماری سانسیں پھول رہی تھی۔ کمال تو نادو کا تھا، وہ ایک ذرا بھی بے دم ہو کر نہیں ٹھہری تھی۔ راہ میں کھیتوں اور اطراف میں دبکے ہوئے محافظ کتوں نے ہمارا پیچھا بھی کیا تھا۔ میں تو ڈر ہی گیا تھا، لیکن نادو نے ذرا ٹھہر کر نہ جانے کس طرح انہیں پچکار کر واپسی کی راہ دکھا دی کہ میں حیران رہ گیا۔ بالآخر ہم نے ایک باگڑ بلے کے قریب پناہ لی۔ ایک پتلا تھا جو فصل خراب کرنے والے پرندوں اور کووں کو ڈرانے اور بھگانے کے لیے اکثر ہرے بھرے کھیتوں میں بنا جاتا ہے۔ یہاں قریب میں جڑواں تنوں والے 2 درخت بھی تھے۔ ان سے پشت ٹکا کر ہم ذرا سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اطراف میں سنگین ویرانی تاری تھی۔ آسمان پر چاند نکلا ہوا تھا۔ کہیں کہیں تیرتے ہوئے بادلوں کے آوارہ ٹکڑے باہم متحد ہو کر شاید پھر برسنے کی تگدوں میں لگ رہے تھے۔ ہر طرف ٹھٹکی ہوئی فضا تاری تھی اور دور کہیں جب کسی آوارہ جانور کے بولنے کی آواز اوپر تھی تو یکلخت ہی ماحول اور بھی اسرار بھرا ہو جاتا۔ ہلکی سرد ہوا میں سردی سے جسم ٹھٹر رہا تھا۔ میں نے مٹیالے رنگ کی موٹی جینز کی پینٹ اور فل آستین والی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے اوپر ہلکے براؤن رنگ کا ہائی نیک سویٹر تھا۔ پیروں میں بند بوٹ تھے۔ نادو نے فقط کشادہ گلے والا ایک سویٹر اور اوپر شال لے رکھی تھی۔ ٹھنڈ سے وہ بھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ بارانی ماحول اور کھیتوں میں پانی ہونے کی وجہ سے سردی بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہیں جھینگڑوں کی یکساں جھائیں جھائیں اور برساتی مینڈکوں کے ڈرانے کی آوازیں ٹھٹکی ہوئی فضا کو گھمبیر سا بنائے ہوئے تھیں۔ عجیب سی نباتاتی بو بھی نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ بھولا ساتھ تھا تو اور بات تھی، مگر میرا دل نادو جیسی چنڈالنی حسینہ کے ساتھ میل نہیں کھا رہا تھا۔ لیکن حالات ہی ایسے ہو گئے تھے کہ وہ میرے اب شاید گلے پڑ چکی تھی۔ خود میرا ضمیر بھی کب کوارا کرتا تھا کہ میں اسے ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ دوں۔ اگرچہ لمحہ بھر کو میں نے ایسا ہی سوچا بھی تھا کہ میں اب اسے ادھر ہی چھوڑ کر پھلا بستی کی طرف نکل جاؤں گا، یہ جانے اور اس کا کام۔ یوں بھی اس نے کب مجھ پر بھروسہ کیا تھا؟ شک کی نگاہی سے تو دیکھا تھا مجھے۔ چپ کیوں ہے؟ کچھ سوچ رہا ہے؟ اچانک اس نے جیسے میرے اندر جھانک لیا۔ اس کی شخصیت بدستور میرے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی تھی۔ خدا نے اسے کس قدر جلد بھانپنے کی اہلیت دے رکھی تھی۔ ہاں، میں جیسے اس کی غیر معمولی زیرکی اور چالاکی پر جھلا کر صاف گوئی سے بولا، اب شاید ہمارے راستے الگ ہو جانے چاہیے۔ کیا بولا تو؟ وہ ایک دم حیران ہو کر میری طرف دیکھ کر بولی، ہم دونوں کے درمیان فقط چند انچ کا ہی فاصلہ تھا۔ تو مجھے اکیلا چھوڑ دے گا اپنے سنگی یار بھولے کی بدنصیب محبوبہ کو؟ ایسا بے ضمیر تو نہیں لگتا تھا مجھے۔ مجھے اس کی عیاری پر غصہ آیا۔ اس کی بات مجھے جذباتی بلیک میلنگ کے سوا اور کچھ نہیں لگی۔ تبھی میں اسی تلخی سے اور کھنڈی ہوئی سنجیدگی سے بولا، بھولے سے بھلا میری کب اتنی پرانی شناسائی تھی؟ یہی چند 1 گھنٹے کی، پر تو خود کو تو دیکھ، وہ تو تیرا محبوب تھا۔ مجھے حیرت ہے اس بیچارے کی افسوس ناک اور اچانک ہلاکت پر
تو فقط 2 آنسو بہا کر میرے ساتھ چل دی، نہ اس کا آخری دیدار کیا، نہ اس کی لاج سے لپٹ کر روئی اور پڑھا رہی ہے مجھے ضمیری کا سبق۔ حیرت ہے، مجھے پتا تھا تو یہ بات ضرور محسوس کرے گا۔ وہ پوری طرح میری طرف گھوم کر بیٹھ گئی۔ شکر تھا کہ اس نے اپنے سویٹر کے بٹن بند کر کے تھے۔ تو پھر تیرا کیا خیال تھا کہ میں وہیں بھولے کی لاش پر دھاڑے مار مار کر روتی تاکہ وہ مردود شالا جی اور اس کے دوسرے تیسرے گماشتے آ کر ہمیں پکڑ لیتے؟ میں تو مرتی پر تو بھی ان کی گرفت میں آ جاتا۔ مجھ پر یہ احسان مت جتا، میں نے رکائی سے اور برحم بن کر کہا۔ تو مجھے ابتدا ہی سے شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی، اب تو تیری مجبوری ہے، میں کون سا وہاں کھڑا رہتا، تجھے روتا دھوتا چھوڑ کر بھاگ نکلتا؟ میری بات پر وہ یک ٹک میرا چہرہ تکتی رہی۔ مدھم چاندنی، سرد ہوا، کھیتوں کے درمیان گھنے پیڑ تلے پناہ، غیر یقینی حالات، ایسے میں اس کا یوں ٹکٹکی باندھ کر میری جانب تکتے رہنا بڑا ہی عجیب، رنگین اور سنگین ماحول بنا رہا تھا۔ تبھی وہ اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں مدھم چاندنی کے ساتھ یوں بکھرنے لگیں جیسے کوئی غمزدہ ناگن تاریک اور ٹٹرتے ویرانے میں اپنا سر پٹک رہی ہو۔ اب یہ کیا نیا ڈرامہ شروع کر دیا ہے تم نے؟ میں نے اسے جھڑکا۔ بس کر، تیرے رونے سے ماحول اور بھی زیادہ منحوس اور خوفناک لگ رہا ہے۔ وہ ٹھسکے مار کے چپ ہو رہی، پھر مغموم آواز میں بولی، تو بھی ٹھیک ہی کہتا ہے، بھلا کون پرائی مصیبت کو گلے لگاتا؟ میں نے تو بھولے کا ساتھ نبھا کر اپنے پاؤں پر خود ہی کلاہڑی مار دی۔ میں بھی دوسری 1 نمبر کی بے وقوفی نکلی۔ شالا جی کے پاس بھلا مجھے کیا تکلیف تھی؟ بس ایک ہی کمی تھی، اس میں اور مجھ میں عمروں کا میل نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ جو میرے باپ کی عمر کا تھا تو مجھے ہر طرح سے خوش تو رکھا ہوا تھا، میں ہی دل اور محبت کے ہاتھوں مجبور ہوگی۔ اس کے بعد پر میرے دل کو ایک کھونسا سا لگا۔ اس نے مجھ سے اچانک ایک چپتا ہوا سوال کر ڈالا، سہراب، کیا تو نے کسی سے محبت کی ہے؟ ہاں، یاد آیا، بھولا نے بتایا تو تھا، 2 کڑیوں کے بارے میں، جس میں سے ایک تیری بہن اور دوسری کوئی عزیز تھی۔ کہیں وہ تیری محبوبہ تو نہیں تھی؟ اس میں کیا شک تھا کہ راہ الفت کا تو میں بھی راہی تھا۔ اسی طرح بھولا اور نادو نے بھی ایک دوسرے سے پیار کیا تھا، لیکن جانے کیا بات تھی کہ مجھے اس معاملے میں نادو سے کچھ دلی تسلی نہیں ہو پا رہی تھی، یعنی وہ نہیں تھی جو نظر آ رہی تھی۔ تو پھر کیا تھی وہ؟ ایک سوالیہ نشان تھا جو آنکڑا بن کر میرے حلق میں اٹک جاتا تھا۔ تاہم مجھے اس پر ترس بھی آیا اور حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ اپنی کشتیاں جلا چکی تھی۔ بھولے کے مرنے کے بعد وہ ایک بند گلی میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، وہ عجب سی صورتحال سے دوچار تھی۔ میرے چشمے تصور میں بار بار بھولا کا دوستانہ انداز میں مسکراتا چہرہ گھومنے لگا۔ شاوا وہی شاوا، یار سنگی، تجھ میں اتنا بھی ظرف نہیں تھا کہ میری منگ کو کسی محفوظ ٹھور ٹھکانے تک ہی پہنچا دیتا؟ اس خیال نے مجھے اندر سے چیر کر رکھ دیا۔ ادھر نادو ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں چل دی؟ میں نے قدرے چونک کر پوچھا تو اس نے سوٹ کیس کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر مار کر میری طرف کیا اور بولی، یہ تو رکھ لے، اس میں لاکھوں مالیت کا زیور ہے، نقد رقم بھی بڑی گنتی میں ہے، تیرے کام آئے گی۔ پر میرے اب کسی کام نہیں ہے۔ پر تو کدھر جا رہی ہے؟ پریشان ہو کر میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے قسم شالا جی کے پاس جا رہی ہوں، خواہ وہ مجھے مار ڈالے، اب پرواہ نہیں مجھے، پر تو بے فکر رہ، تیرا کچھ نہیں بتاؤں گی۔ چل اب تو اپنا راستہ ناپ، مجھے تیرے ساتھ کی کوئی ضرورت نہیں، رب راکھا۔ یہ کہتی ہوئی وہ واپسی کے لیے چلتی۔ میں اسے کھیتوں کے درمیان مدھم چاندنی میں جاتے دیکھتا رہا۔ سوٹ کیس میرے قدموں تلے پڑا تھا، میں نے اپنے ہونٹ بھینچ رکھے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی یوں چلی جا رہی تھی جیسے کسی کے زیر عمل تنویم ہو، جیسے اسے اب کوئی پرواہ، کوئی غرض نہ رہی ہو، یاسیت، حسرت اور غم و اندوہ کے غبار تلے وہ گم ہو جانا چاہتی ہو۔ وہ جاتے ہوئے ایسی ہی نظر آ رہی تھی جیسے کوئی بے چین روح غموں کی ابا اوڑے اپنے گرد و پیش سے بے پرواہ چلی جا رہی ہو۔ میں اپنی جگہ کھڑا رہا اور وہ جاتی رہی، رکی نہیں۔ ایک ذرا تھم کر پیچھے مڑ کر یہ دیکھنے کی بھی اس نے ضرورت نہیں سمجھی کہ میں اسے روکنے کے لیے عقب میں آ رہا ہوں یا نہیں۔ فضا دم بخود ہو گئی، رات جیسے بھاری سل کی طرح سرکتی رہی۔ چاندنی نے دور تک کھیتوں میں اپنا اسرار بھرا طلسم بکھیرا ہوا تھا، اطراف میں سرد اور ٹھٹکا ہوا سکوت طاری تھا۔ غم کی ماری علم نصیب وہ بے چین روح دکھ کی ابا اوڑے چلی جا رہی تھی، مجھ پر جیسے سختہ سا طاری رہا۔ میں سوچتا رہا کہ یہ کہیں کوئی ڈرامہ تو نہیں کر رہی کہ ادھر نادو کو تاریکی اور چاندنی کے ملکجے سے دھندل کے نگلنے کو تھے کہ ایک ہی میرے پیروں میں حرکت ہوئی، یوں جیسے کوئی مجھے کھدیڑ رہا ہو، پہلے دھیرے پھر تیز، اور اس کے بعد میں توڑتا ہوا اس کے قریب جا پہنچا۔ سناٹا تھا، ہو سکتا ہے اس نے میرے عقب میں آنے والی آہٹ بھی سن لی ہو، لیکن وہ رکی نہیں اور نہ ہی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی زحمت گوارا کی، یوں جیسے مجھ سے مایوسی ہو چکی ہو۔ بلاخر میں نے اسے جا لیا اور اس کے صحت مند اور گداز بازو میں اپنا ایک ہاتھ کی انگلیاں پیوست کر کے اسے پکڑ لیا۔
پاگل ہو رہی ہو کیا؟ رک جاؤ، میں ہانپتے ہوئے بولا۔ چھوڑ دو مجھے، جانے دو، وہ بھی اترتے چڑھتے تنفس تلے ہانپتے ہوئے بولی اور اپنا بازو میرے ہاتھ کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے دبوچ لیا اور اسے اپنی جانب گھما دیا۔ کھیتوں کی ناہموار زمین پر بارش کی کیچڑ پھیل گئی تھی، جس کے سبب ہم دونوں ہی پھسل کر گر پڑے۔ جمع شدہ بارش کے پانی میں ہم دونوں ہی دھم سے گرے اور بھیگ گئے۔ اس کی شال اتر گئی، دونوں ہی بارش زدہ کیچڑ میں لت پت ہو گئے تھے۔ وہ باز پھر بھی نہیں آئی اور خود کو مجھ سے چھڑانے لگی۔ ایسے میں اسے دبوچنے کے لیے میرے ہاتھوں کی آوارگی بھی بڑھنے لگی۔ وہ اس کے بھرپور شباب کی نئی نئی رعنائیوں اور گداز کا نئے جہان تلاشنے لگے۔ اس کے سویٹر کے اوپری بٹن جو ٹچ تھے کھل گئے، نظارہ جہاں اور واضح ہونے لگا۔ ہم دونوں ہی گتھم گتا ہو گئے، یوں جیسے زور آوری میں مصروف ہوں۔ جب وہ قابو نہیں آئی تو میں نے چلا کر چڑتے ہوئے اس کے گال پر تھپڑ رسید کر دیا۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ وہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ میرے ساتھ لگ کر رو پڑی۔ سچی بات تھی کہ میں نے اپنی آنکھیں بھینچ لیں۔ مجھے اسے تھپڑ مارنا خود بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ یوں میں جیسے اسے خود سے لگا کر دھیرے دھیرے پھچکارنے لگا۔ وہ بہرحال محبت کی ماری ایک دکھیاری لڑکی تھی۔ وہ میرے سینے میں اپنا گیلا چہرہ رگڑتے روتی رہی اور میں اسے اسی طرح تھامے اس کے شانے اور سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتا رہا۔ اس کے بعد اسے سہارا دے کر سنبھالتے ہوئے اٹھایا اور پھر ہم دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اسی جڑواں تنے والے درخت تلے آ کر بیٹھ گئے۔ ذرا دیر سانسیں بحال کرتے رہے۔ بھیگی بھیگی چاندنی اور رات اپنے جوبن پر تھی، اور اس کی روشنی میں جب ہم نے ایک دوسرے کو کیچڑ سے لتھڑا دیکھا تو دونوں ہی ایک دوسرے کی حالت زار پر ہنس پڑے۔ کیچڑ اور پانی سے لتھڑ جانے کے بعد ہمیں سردی بھی زیادہ لگنے لگی۔ ہم ایک ساتھ جڑے ایک دوسرے کو اپنے جسموں کی گرمی پہنچا کر سردی کی شدت کو کم کرتے رہے۔ جب سردی کے بعد کچھ گرمی کا احساس ہوا تو یکلخت میرے رگوں میں اس کے نرم و گداز وجود کا لمس سنسنی طاری کرنے لگا۔ میں نے دھیرے سے اسے خود سے الگ کیا اور بولا، چل اب بہت ہو گیا، ہمیں آگے کا راستہ لینا چاہیے۔ کہتے ہوئے میں سوٹ کیس کو سنبھال کر اٹھ کھڑا ہوا اور ساتھ ہی اسے بھی سہارا دیتے ہوئے کھڑا کر دیا۔ مجھے جانے کیوں نہیں دیا تو نے؟ وہ آہستہ سے ٹھنک کر بولی۔ تو موت کے منہ میں جا رہی تھی، بھلا کیسے جانے دیتا تجھے؟ میں نے بھی ہولے سے کہا۔ ہم نے آگے قدم بڑھا دیے تھے۔ مر جانے دیتا مجھے؟ اب بھلا بھولے کے بغیر میری زندگی کا کیا مقصد رہ گیا ہے؟ پھر بھی میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا۔ مجھے یوں لگا جیسے بھولا ایک دم میرے سامنے آن کھڑا ہوا ہو اور میری طرف افسوسناک اور حیرت آمیز سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا ہو۔ میری بات پر وہ چپ ہو گئی۔ ہم چپ چاپ چلتے رہے۔ اچانک شاید چاند تاروں کو بادل کے بڑے بڑے ٹکڑوں کے ملاپ نے ڈھانپنا شروع کر دیا تھا اور جو تھوڑی بہت روشنی تھی وہ بھی غائب ہو گئی۔ تجھے کچھ اندازہ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا، کیونکہ میں تو اس علاقے سے بالکل ہی کوڑا ہوں۔ ہم ٹھیک سمت پر ہیں، وہ میرے ساتھ قدم بقدم چلتے ہوئے بولی۔ اس وقت ہم کوٹ جاگیر سے گزر رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں سڑک آ جائے گی۔ وہ پھلا بستی سے ہوتی ہوئی راجن پور اور فاضل پور کی طرف نکل جاتی ہے۔ اچھا، میں مطمئن ہو کر بولا، شاید پھر وہاں کوئی سواری مل جائے۔ کوئی مسافر لاری نہیں تو کسی ٹرک یا ٹریکٹر میں سوار ہو جائیں گے، اس نے کہا۔ میرے منہ سے ہول سے برآمد ہوا۔ پھر مجھے خیال آیا، بھولا ساتھ تھا تو کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ اس کا پھلا بستی میں کوئی عزیز رہتا تھا۔ بقول اس کے وہی میری راحیلہ اور فوزیہ کو تلاشنے میں مدد کر سکتا تھا اور کچھ دن اپنے ہاں پناہ دینے کا بھی بندوبست تھا اس کے پاس۔ پر اب بیچارہ بھولا نہ رہا تھا تو میں سوچنے لگا کہ وہاں کیسے راحیلہ اور فوزیہ کا کھوج لگا پاؤں گا۔ کیا سوچ رہا ہے تو؟ نادو نے مجھے اچانک خاموش پا کر سوال کر دیا۔ میں نے اسے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی اور پوچھا، کیا تجھے بھولے کہ اس عزیز کا علم ہے جس کے پاس وہ ہمیں لے کر جانا چاہتا تھا؟ اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ ہم چلتے رہے۔ خون میں گرمی بڑی تو سردی کا احساس بھی کم ہونے لگا۔ بادلوں کے اتحاد کے ساتھ ہی ہلکی ہلکی بونداباندی شروع ہو گئی۔ جلد ہی ہم ایک پختہ سڑک کے قریب آ گئے۔ رات کی گھور تاریکی میں وہ سنسان پڑی تھی۔ اس پر بارش کا پانی چمک رہا تھا۔ سڑک کے کنارے دو رویا درختوں کی قطاریں تھیں۔ ہم یہاں پہلے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن پھر سڑک کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ بوندا باندی جاری تھی۔ ہمیں اب بھی شالا جی اور اس کے باقی ماندہ گماشتوں کی آمد کا دھڑکا لگا ہوا تھا، لیکن جو کشاکشی ہوئی تھی میرے اور ان کے درمیان، اور ان کے دو ایک آدمی بھی جان سے شاید چل گئے تھے۔ نیز نادو کی گولی سے شالا جی بھی زخمی ہو گیا تھا۔ تاہم نادو نے بھولا کے قاتل ظہورے کو تو موقع پر ہی اپنے خطرناک پستول سے نشانہ بنا کر جہنم واصل کر ڈالا تھا۔ طیفہ البتہ شدید زخمی تھا، لہذا یہی امکان تھا کہ انہیں ابھی اپنی ہی پڑی ہوگی۔ اب وہ ہمارے تعاقب میں آنے کے بجائے کسی اسپتال ہی کا رخ کرتے۔ میں نے نادو سے وہ پستول لے کر دیکھا تھا۔ وہ نہایت بہترین جرمن ساختہ پستول تھا۔ رنگت اس کی نیل گوں مائل سیاہ تھی۔
اس کی چکری میں 8 گولیاں ڈلتی تھی۔ ابھی اس کے چیمبر میں 5 گولیاں موجود تھیں۔ نادو یہ مجھے رکھنے کو دے رہی تھی، لیکن میں نے انکار کر دیا تو اس نے اپنی قمیض اٹھا کر کھلے گھیر والی شلوار کے نیفے میں اس کو کہیں اڑس لیا۔ بوندا باندی سے ہمیں جہاں سردی لگنے کا اندیشہ تھا، وہیں ایک فائدہ یہ بھی ہوا تھا کہ ہمارے جسموں سے کیچڑ اتر گئی تھی، گویا ہم کپڑوں سمیت نہا لیے تھے، اور ایک بار پھر سردی نے ہمیں کپ کپانا شروع کر دیا۔ میرا خیال ہے کسی درخت کے نیچے بیٹھ جانا چاہیے، نادو چلتے چلتے بولی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے اور بری طرح کانپ رہی تھی۔ مجھے سامنے ذرا دور کسی ہوٹل یا پیٹرول پمپ کی روشنیاں نظر آ رہی ہیں، میں نے کہا۔ شاید وہ کوئی روڈ سائیڈ ہوٹل تھا۔ ہم نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ شکر تھا کہ بارش تیز نہیں تھی، بجلی البتہ کبھی کبھی چمک جاتی تو ارد گرد کا ماحول لمحہ بھر کو چکا چوند ہو کر دوبارہ جیسے فلیش لائٹ مار کر بجھ جاتا۔ ابھی ہم چند قدم ہی مزید چلے تھے کہ اچانک ذہن میں ابھرنے والے ایک خیال پر میں رک گیا۔ نادو بھی رک گئی تھی۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئے؟ اس نے پوچھا۔ میرا خیال ہے ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے، میں بولا۔ ادھر ہی کھڑے ہو کر کسی گاڑی کا انتظار کر لیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ ہو سکتا ہے وہاں شالا جی کا کوئی آدمی یا مخبر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ خود بھی وہاں کہیں موجود ہو، اس طرح ان کی نظروں میں جلد آ جانے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ نادو بھی الجھ گئی۔ ہم ٹھہر گئے تھے، بوندا باندی بھی رک گئی تھی۔ ہم نے اپنے دونوں ہاتھ سینوں پر باندھ رکھے تھے، اسی طرح سردی کا احساس کم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہم سڑک کے دائیں بائیں تکتے رہے۔ سرد ہوا چلنے لگی تھی، فضا تاریک اور بھیگی بھیگی تھی۔ ذرا دور جس طرف ہم جا رہے تھے وہاں روشنیاں کمکموں کی صورت نظر آ رہی تھیں۔ دل تو بہت کیا کہ یہ رسک لے ہی لیا جائے، ہوٹل یا پمپ اسٹیشن پہنچ کر ہمیں کوئی چھت یا سواری کے علاوہ کھانے پینے کو بھی کچھ مل سکتا تھا، وہاں تھوڑا سکون ملتا۔ کچھ پیسے میرے پاس تھے، چائے اور سگریٹ کی تو مجھے بہت زیادہ طلب محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک دائیں جانب سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں، شاید کوئی گاڑی آ رہی ہے، نادو ایک دم بولی۔ پر دھیان رکھنا کہیں شالا جی کی گاڑی نہ ہو۔ اب تاریکی میں کیا پتا چلتا کہ کون سی گاڑی چلی آ رہی تھی، تاہم جب وہ قریب آئی تو ظاہر ہوا کہ وہ گنوں سے لدا ہوا ٹریکٹر تھا۔ اسے ہاتھ دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ کھڑکھڑاتا ہوا ہمارے سامنے سے آگے نکل گیا۔ اس کے گزرنے کے تھوڑی ہی دیر بعد ایک مسافر لاری گزری، میں نے اسے ہاتھ دیا پر وہ رکی نہیں، ہارن دیتی ہوئی آگے نکل گئی۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس ویرانے میں کوئی ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھائے گا، نادو مایوس ہو کر بولی۔ ایک آخری کوشش کر لیتے ہیں، پھر اللہ کا نام لے کر آگے چل پڑتے ہیں، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک پھر کسی گاڑی کی روشنی چمکی، اگرچہ بائیں جانب سے بھی کچھ گاڑیاں گزری تھیں، لیکن ان کا رخ ہماری منزل کی جانب نہ ہونے کے سبب میں نے انہیں روکنے کا اشارہ نہیں دیا تھا۔ ظاہر ہے میں واپسی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میری منزل آگے تھی، پیچھے نہیں۔ کافی دیر بعد جب 2-3 ٹرک اور ایک لاری رکے بغیر گزر گئی تو مایوس ہو کر بالآخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اب سامنے روڈ سائیڈ ہوٹل یا پیٹرول پمپ کا رخ کیا جائے۔ نادو بھی تھک چکی تھی اور اسے بھی میری طرح بھوک پیاس ستانے لگی تھی۔ یہ بھی امید تھی کہ شاید وہاں سے کسی چھوٹی موٹی سواری ہی کا بندوبست ہو جائے یا پھر کسی سے پیسوں کی بات چیت کر کے معاملہ طے ہو جائے، لہذا ہم چل پڑے۔ 1-8 کلومیٹر کا فاصلہ ہم نے پیدل طے کیا۔ پہلے ہی بھوک پیاس اور تھکن سے نڈھال تھے، وہاں پیدل پہنچتے پہنچتے ہماری حالت مزید ٹائٹ ہو گئی۔